جو بھی غلطیاں ہو رہی ہیں اس کا ادراک کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی بھی بات کو چھپا کر بچا نہیں جا سکتا، اور دنیا میں اگر کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کر بھی لیا جائے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لوگ اس غفلت کا شکار ہوئے ہیں یقیناً وہ بہت بڑے عذاب کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. پھر ایک اور بات کہی گئی کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یعنی اللہ کے سوا جن قوتوں کو طاقتوں کو تم پکارتے ہو، وہ کوئی چیز بنا نہیں سکتے. انہیں تو خود بنایا گیا ہے، وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے، وہ تو خود مخلوق ہیں. اس آیت کے دو معنی ہیں. ایک وہ لوگ کہ جو قبروں کے اندر موجود انسانوں کو یا وفات پا جانے والے انسانوں کو پکارتے ہیں یا اللہ کی مخلوقات کو پکارتے ہیں، ان سے یہ بات کہی گئی کہ ان کو مت پکارا کرو. مدد کے لیے پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو، کیونکہ خالق اللہ ہے، وہ مخلوق ہے. خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو نہیں پکارا جاتا. اور دوسری بات کہ کسی بھی زندہ قوت کو بھی اگر اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے بہتر سمجھنا شروع کر دیا جائے تو اس میں بھی یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مدد طلب کرنے کا جو عمل اختیار کرتے ہو یہ بھی غلط ہے. کیونکہ اموات غیر احیاء، جو زمین کے اندر ہیں وہ بھی اموات ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. اور جو زمین کے اوپر ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک عجیب بات ہمیں احادیث مقدسہ میں نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں وہی زندہ ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ چلتے پھرتے بھی مردہ لوگ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ لوگ ہیں. اس لیے اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان، ان کو اگر پکارا جائے گا، چاہے وہ زمین کے اوپر ہوں یا زمین کے نیچے ہوں، وہ سب کے سب مردہ ہیں. ان کو مدد کے لیے مت پکارا جائے، اس لیے کہ وہ سب کے سب مردہ ہیں. وما یشعرون، وہ کچھ نہیں جانتے، اور انہیں اس بات کا خود احساس نہیں ہے کہ ایانا یبعثون، کہ خود انہیں کب اٹھایا جائے گا. اس لیے سامعین محترم، آج کی ان آیات کو اس حوالے سے سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ہزارہا قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ نعمتیں محض گننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان نعمتوں کو غور کرنا، اس پر تحقیق کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، اور پھر اپنی عقل کو جو اللہ رب العزت کی عطا کردہ ایک اور بڑی نعمت ہے اس کو استعمال کر کے بر وقت اس کے لیے اچھی منصوبہ بندی کرنا. اور جب مصیبت سر پہ آ جائے پھر اس کا واویلا کرنا اور شور مچانا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اس لیے جو اس وقت صورتحال پیش ہو رہی ہے اس کے بارے میں ارباب اقتدار سے، جن کے پاس اختیارات ہیں، جو پلان کرنے والے ہیں، جو ادارے ہیں، ان تک یہ بات ضرور پہنچانی چاہیے. اور ضمناً میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی وساطت سے، ہو سکتا ہے کسی بندے کی بات سمجھ میں آ جائے اور وہ ان اداروں کو یہ بات سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں آج ایک طویل عرصے سے بات ہو رہی ہے لیکن منبر پر بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا یا اس کی. پاکستان میں اسلام آباد کھلی سڑکوں، کشادہ راستوں کا ایک شہر ہے. 6 لینز پر مشتمل سڑکیں بنا رکھی ہیں، لیکن ہماری عقل کی نادانیاں اور پلاننگ اور منصوبندی کی کوتاہیاں اور خرابیاں اس نے کیا گل کھلائے ہیں کہ 6 لین والی سڑک کو آپ نے دہشت گردی کے نام پر بند کر کے اس میں سے 2 لین یا ایک اس کا راستہ کھول کر گاڑیوں کا ایک جم غفیر وہاں پر جمع ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو جاتا ہے. اور اب تک مجھے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ اس طریقے سے گاڑیاں گزارنے کی بنیاد پر کسی دہشت گرد سے بچا جا سکتا ہے، اور کسی گاڑی کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دہشت گرد بیٹھا ہے یا اس کے اندر کوئی مہلک ہتھیار یا کوئی ایسا مادہ موجود ہے جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پر کھڑے ہوئے لوگ ہماری اور آپ کی طرح انسان ہیں، ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی مشین فٹ نہیں کی ہوئی کہ جو گاڑیوں کو دیکھ کر ہی فوراً اندازہ لگا لے کہ اس کے اندر کوئی ایسا مواد چھپا ہوا ہے، یا انسانوں کی پیشانی کو پڑھ کر وہ دیکھ نہیں سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہاں پر کوئی دہشت گرد ہے. اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا. وہ افراد کے جو اس کی پلان کرتے ہیں، اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ کسی بہت بڑے خطرے کو دعوت دے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کشادہ راستے، اور ان راستوں کو ہم اپنی کوتاہیوں اور اپنی نالاکیوں کی بنیاد پر کسی بڑے حادثے کا شکار کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں سوچئے اور کسی بہتر تجویز کو جو بھی ایسے افراد
کہ جو یہ سب منصوبے بنا کر اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں اور کرتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچانے کا بندوبست کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بڑے حادثے کے بعد پھر تبصرے ہونے شروع ہو جائیں اور پھر ایک دوسرے پر لعنت ملامت کا سلسلہ شروع ہو جائے. لیکن جانیں ضائع ہو جانے کے بعد لعنت ملامت کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی، اور افسوس کا اظہار کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا. اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.